اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں آسان بنا دیتا ہے۔ دنیا کے ہر شخص کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو مال و دولت حاصل کرنا بہت آسان لگتا ہے۔ مال و دولت ان کی زندگی میں بہت آسانی کے ساتھ آ جاتا ہے، ان کو اس کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دن بھر کام کر کے بھی بہت تھوڑا سا، صرف اتنا جس سے ان کا گھر چل سکے، اتنا کما پاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ تعلیم کو آسان بنا دیتا ہے۔ اسکول میں بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے پڑھائی بہت آسان ہوتی ہے، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ کوشش کرنے کے باوجود بھی ان کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں آتا جتنا دوسرے بچوں کا آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کے لیے کامیابی آسان کر دیتا ہے ہر چیز میں۔ تو دوستو، کیا یہ زندگی بھر چلتا رہتا ہے؟ اگر ہمارے لیے کچھ آسان ہے تو زندگی بھر ایسا ہی رہے گا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز میں کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن اچانک ایک ناکامی سامنے آتی ہے، ہم ناکامیاب ہو جاتے ہیں، اور ایسا اچانک ہوتا ہے۔ اور اچانک ہوئی وہ ناکامی ایک دم ہمیں توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ کسی کے فل مارکس آتے تھے، اور اس بار کیا ہوا کہ مارکس بہت کم آئے۔ کوئی ہمیشہ کامیاب ہوتا تھا، ہر ڈیل ان کی اچھی جاتی تھی، مال و دولت کا کمانا بہت آسان تھا، اور اچانک کیا ہوا کہ بزنس میں بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ ایسا ہونا بہت سے لوگوں کو توڑ دیتا ہے، اور پھر وہ اس چیز کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، یا بہت زیادہ اداس اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ ہماری جلد بازی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی کام جس میں کامیابی ملتی ہے، جس میں ہم اچھے تھے، وہ دو چیزوں سے ہوتی ہے۔ پہلی چیز ہماری کوشش ہوتی ہے۔ اگر ہم محنت کر رہے ہیں تو وہ کوشش ہماری ایک چیز ہے، اور دوسری چیز جب تک اس کو نہیں ملتی ہے ہمیں اس میں کامیابی نہیں مل سکتی، اور وہ دوسری چیز اللہ کی برکت ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس کا حکم ہوتی ہے۔ جب تک یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہ ہو ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہے۔ اور اگر اب اس بار ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا، جس چیز میں ہم بہت اچھے تھے اس میں ہم ناکام ہو گئے، تو یہ بھی دو چیزوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ یا تو ہماری کوشش میں کچھ کمی تھی، یا پھر اللہ تعالیٰ کی اس بار ہمارے اس کام میں برکت نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا۔ ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی اور ریزن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی برکت بھی دو چیزوں کی وجہ سے رک جاتی ہے، یا تو ہم نے پوری کوشش نہیں کی، یا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ برکت نہیں دینا چاہتا۔ اور وہ اس لیے نہیں دینا چاہتا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بار یہی صحیح سمجھتا ہے کہ ہمارا اس بار ناکام ہونا ہمارے کامیاب ہونے سے زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ایک بڑی پکچر کو دیکھتا ہوتا ہے، ایک ایسی پکچر جو لامحدود ہے۔ وہ ہماری طرح ایک چھوٹے سے ٹائم فریم کو نہیں دیکھتا ہوتا جس میں ہم اپنی کامیابی اور ناکامی کا اندازہ لگاتے ہوتے ہیں۔ اللہ کے سامنے ہماری پوری زندگی ہوتی ہے، اور اس زندگی کو پہلے سے بہتر بنانے کے لیے کون سے فیصلے ہمارے لیے بہتر ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور کبھی کبھی بہتر پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہمیں ناکامی دکھانی پڑتی ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس سال ہم عمرہ کریں گے، اور تمام صحابہ خوش تھے، سب پوری تیاری کے ساتھ نکلے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا نہیں تھا۔ اس بار صحابہ کو ظاہری طور پر کامیابی نہیں ملنے والی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ کافرین اور مشرکین اڑ گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ ظاہری طور پر یہ شکست لگ رہی تھی، اور اس بات کی وضاحت اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھے
کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ تو ہم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں؟ لیکن وہ صلح اتنی کامیاب ہوئی کہ شروع زمانے سے لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہوئی، جب سے لے کر صلح حدیبیہ تک جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اس 1 سال کے اندر اتنے ہی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ لوگوں کے لیے اسلام کے بارے میں جاننا آسان ہو گیا، کیونکہ جنگ بندی ہو گئی تھی اور اب لوگوں کو قتل کا اور مارے جانے کا ڈر نہیں تھا۔ مشرکین بھی ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، اس لیے وہ کھل کر اسلام کی طرف آتے تھے۔ جو پہلے پابندیاں ان کے اوپر لگی ہوئی تھیں، وہ اسلام کے بارے میں جاننے سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے قبیلے والے ہمارے دشمن نہ ہو جائیں، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ اس سے اسلام کو اتنا فائدہ ہوا۔ اس لیے دوستو، ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کبھی ایسا کرتا ہے کہ ہمیں ناکامی عطا فرماتا ہے، لیکن اگر ہمیں یہ بنیادی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو اس پر یقین رکھتے ہیں ہمیشہ بہتر سوچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آگے چل کر ہمارے لیے کیا بہتر ہے، تو اگر کسی چیز میں ہم بہت اچھے ہیں اور ہمیں وہ چیز آسان لگتی ہے، اس کے باوجود، بہت کوشش کے باوجود بھی ہم اس میں ناکام ہو گئے، تو اس ناکامی پر جھنجھلانے کے بجائے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی فیصلہ لیا ہے جو آگے چل کر ہماری زندگی میں اور اس سے بڑھ کر آخرت میں فائدہ مند ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ہمارے دل میں یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ ہمیں سیرت کا اور پرانے اللہ کے نیک بندوں کی زندگی کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں قرآن مجید میں موجود واقعات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ظاہری طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی سر و سامان کے مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنے ہی شہر سے جلا وطن کر دیا گیا ہے، لیکن آگے چل کر یہ جلا وطنی ایک بہت بڑی کامیابی بن کر سامنے آتی ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہمیں جان بوجھ کر ایسی حالت میں ڈال دیتا ہے جس حالت میں ہم بہت زیادہ ہارا ہوا محسوس کرتے ہیں، اور ایسا محسوس کرتے ہیں کہ میری زندگی میں ایسا کیوں ہوا، لیکن وہ اللہ کی بہتری ہوتی ہے، اور وہ بہتری صرف اللہ جانتا ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ پر یقین رکھیں اور اپنی کوشش کرتے رہیں، باقی اللہ کے ہاتھ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کامل اور مکمل یقین اور ایمان نصیب فرمائے۔